الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق وعد الامین، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ، رکوع نمبر 39، آیت نمبر 282 سے 283، یعنی 282 283۔ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ شعب الایمان التاسع من شعب الایمان، فصل بفضائل السور والآیات، ذکر سورہ بقرہ، حدیث نمبر 2378، آیت نمبر 282۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے، اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سود ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لینا، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، اذا تداینتم بدین الا اجل مسمى، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو۔ اس آیت میں تجارت اور باہمی لین دین کے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں، اور مجموعی طور پر آیت میں یہ احکام دیے گئے ہیں کہ جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہو، یا مال ادھار پر دیا ہو اور رقم بعد میں وصول کرنی ہو، یوں ہی دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہوئے ایڈوانس کرایہ کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ اس آیت میں گواہی دینا فرض ہے، اور اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہٰذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کو چھپانا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث شریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ابن ماجہ کتاب الحدود باب ستر علی المومن، حدیث نمبر 2544، آیت نمبر 283۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو
اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو۔ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی ذرا مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سائے جو لیے تھے۔ بخاری شریف کتاب البیوع باب شرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسیہ الحدیث نمبر 2069۔ ترمذی کتاب البیوع باب ما جاء فی الرخصۃ فی الشراء الا حدیث نمبر 1219۔ یہاں پہ رکوع نمبر 39 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔